انگریز بیوقوف تو نہیں تھا، انگریز پاگل تو نہیں تھا جو برطانیہ چھوڑ کر وہ ہندوستان آتا۔ آخر آج انگریز ہندوستان کیوں نہیں آتا؟ اس وقت انگریز ہندوستان کیوں آیا؟ اس لیے کہ اس وقت ہندوستان سونے کی چڑیا تھی، سونے کی چڑیا کو لوٹنے آیا تھا۔ اور سونے کی چڑیا کس نے بنایا تھا؟ بنانے سے لے کر سجانے تک سونے کی چڑیا بنانے والے وہ ہیں جو کلمہ پڑھتے ہیں محمد رسول اللہ کا۔ اتنی دولت تھی تمہارے پاس، اتنے مالدار تھے تم، دنیا کو شعور تم نے دیا، انداز زندگی تم نے دیا، لیکن آج قوم مسلم کے زوال کا کیا حال ہے کہ آج درد کے طور پر ہمیں یہ حقیقت کہنی پڑتی ہے، حالانکہ ہر حقیقت کہنے کی نہیں ہوتی، لیکن آج سگنلوں پر سب سے زیادہ اگر کسی قوم کی بیٹیاں بھیک مانگ رہی ہے تو وہ قوم مسلم کی بیٹیاں ہیں۔ کیا آپ نے کسی ہندو، سکھ، عیسائی ان کو کبھی مذہبی ہولیے میں سگنل پر بھیک مانگتے دیکھا ہے؟ لیکن یہ مسلمانوں کی بیٹیاں ہیں جو برقع پہن کر سگنلوں پر بھیک مانگ رہی ہے۔ اگر حقیقت سننے آئے ہو اور ہتھیلی پر جنت بتانے کی بات نہیں ہے اور ہتھیلی پر جو ہے شعبے بازی کی بات نہیں ہے، تو حقیقت یہ ہے پوری دنیا کے اندر سب سے زیادہ اگر کوئی قوم غریب ہے تو اسے قوم مسلم کہتے ہیں۔ اللہ اکبر، سب سے زیادہ روٹی کے ٹکڑے کو اگر کوئی ترس رہا ہے اسے قوم مسلم کہتے ہیں۔ سب سے زیادہ ذلت و رسوائی کا شکار ہے اسے قوم مسلم کہتے ہیں۔ بلکہ یہ بھی دردناک کہانی ہے کہ پوری دنیا کی لوجوں میں سب سے زیادہ اگر کسی کی بیٹیاں بک رہی ہے تو اسے قوم مسلم کہتے ہیں۔ اے میری قوم کے جوانوں، کبھی تم نے احساس بھی کیا کہ ایک جوان صرف اپنے باپ کا بیٹا نہیں ہوتا، ایک جوان صرف اپنی ماں کا بیٹا نہیں ہوتا، ایک جوان صرف اپنے گھر کا سرمایہ نہیں ہوتا، بلکہ ایک جوان پوری قوم کا سرمایہ ہوتا ہے، پوری امت کا بیٹا ہوتا ہے، پوری قوم کی امانت ہوتا ہے، پوری قوم کی ماں کا بیٹا ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں، پوری رات نرم بستروں پر لیٹ کر زنا کی فلمیں دیکھنے والوں، پوری رات گانے اور غزلوں میں ڈوب کر گزارنے والوں، اللہ اکبر، ایک دن میں 10 مرتبہ اپنے بالوں کو سنوارنے والوں، کبھی تم نے اپنی زندگی کا مقصد بھی پہچاننے کی کوشش کی؟ ہم دنیا کے اندر اپنے بالوں کو سنوارنے نہیں آئے تھے، ہم دنیا کے اندر امت کی زلف پریشہ کو ناخن تدبیر سے سنوارنے کے لیے آئے تھے۔ ہم بال سنوارنے والی قوم نہیں ہے، ہم امت کی تقدیر کی زلف پریشہ کو سنوارنے والی قوم ہے، ہم لوگوں کی تقدیر کو بدلنے کا جذبہ رکھنے والی قوم ہے۔ کبھی سوچا قوم کی بیٹیاں جو سگنلوں پر بھیک مانگ رہی ہے، قوم کی بیٹیاں جو لوجوں میں بک رہی ہے، قوم جو دبائی جا رہی ہے، پوری دنیا کے اندر مارا پیٹا لوٹا جا رہا ہے، گھروں کو ختم کیا جا رہا ہے، اللہ اکبر، اس سوال کی وجہ کیا ہے؟ یاد رکھنا، جب تک قوم مسلم علم کے پرچم کو اپنے ہاتھ میں لیے ہوئے تھی اس وقت تک یہ قوم ہر جگہ ترقی پا رہی تھی۔ جب سے یہ قوم جہالت کی وادیوں میں بھٹک رہی ہے، یہ قوم ذلت اور رسوائی کا شکار ہو چکی ہے۔ تمہیں پتا ہے اللہ اکبر، ایک اور وہ گزرا ہے، اگر کسی کو علم سیکھنا ہوتا تھا تو امریکہ اور برطانیہ نہیں جاتا تھا، اگر کسی کو علم سیکھنا ہوتا تھا تو وہ بغداد معلیٰ کی سرزمین پر آتا تھا، سمرقند اور بخارا کی سرزمین پر جاتا تھا۔ مجھے بتاؤ اللہ اکبر، مسلمانوں کے پاس اللہ ہوٹلیں نہیں تھی، مسلمانوں کے پاس قہوہ خانے نہیں تھے، مسلمانوں کے پاس اچھی درسگاہیں تھی، اچھی دانشگاہیں تھی۔ اللہ اکبر، آپ کیا سمجھتے ہیں جب تک ہم علم سے لیس رہے دنیا میں کوئی ہمارا مقابل نہ تھا؟ آپ جانتے ہیں سائنسداں کوئی ہوتا مسلمان ہوتا، جغرافی داں کوئی ہوتا مسلمان ہوتا، علم طب
کا مالک کوئی ہوتا مسلمان ہوتا. آج بھی لوگوں کو الجبرا پر ناز ہے. آخر یہ الجبرا ہے کیا؟ الجبرا کا نام ہی بتاتا ہے کہ الف لام جس پر لگ جائے آخر اس کا تعلق کس زبان سے ہے. اللہ اکبر. فیثاغورس کون تھا؟ تلاش کرو. عمر خیام کون تھے؟ تلاش کرو. اسی طرح امام غزالی کون تھے؟ تلاش کرو. اللہ اکبر. مسلمانوں کے پاس علم تھا. آپ کہیں گے آخر مسلمانوں ہی کے پاس اتنا علم کیوں تھا؟ اس کی وجہ یہ ہے مسلمان ایک زندہ قوم ہے. مسلمان ایک زندہ نبی کے ماننے والے ہیں. مسلمان ایک زندہ کتاب کے ماننے والے ہیں. مسلمان ایک زندہ مذہب کے ماننے والے ہیں. مسلمانوں کے پاس ٹیلنٹ بہت ہے. اللہ رب العزت نے اس قوم کو اتنا ٹیلنٹ عطا کیا ہے کہ قومیں اس قوم کے ٹیلنٹ سے لرزہ براندام ہے. دنیا جانتی ہے جب جب مسلمان پڑھتے رہے کوئی ان کا مقابلہ نہیں کر سکا. آج بھی اگر یہ پڑھ لیں گے کوئی ان کا مقابلہ نہیں کر سکے گا. آپ سے پوچھتا ہوں اگر آپ کو یہ معلوم ہے کہ تاج محل بنانے والا مسلمان ہے, لال قلعہ بنانے والا مسلمان ہے, بھول بھلیا بنانے والا مسلمان ہے, تو آپ کو یہ بھی پتا ہونا چاہیے کہ ہندوستان کو ایک قوت دینے والا بھی کوئی اور نہیں ہے, وہ بھی مسلمان ہے. زندہ باد زندہ باد. یہ کام ان پڑھ جاہل لوگ نہیں کر سکتے. یہ کام ان پڑھ اور جاہل لوگ نہیں کر سکتے. یہ کام اگر کوئی کر سکتا ہے تو پڑھے لکھے لوگ کر سکتے ہیں. میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں, اپنی بات کو آگے بڑھانے سے پہلے بتاؤں, میں نے ایک دعویٰ کیا, سن لینا صرف, میں نے ایک دعویٰ کیا کہ سائنسداں مسلمان ہوتے تھے. لوگ بھکاری بن کر ہمارے پاس علم کی خیرات لینے کے لیے آتے تھے. اس کا ثبوت پیش کروں. میرے جو نوجوان بچے یا بچے بیٹے اور بیٹیاں بیٹھے ہوئے ہیں, انہوں نے سائنس میں ایک اصول پڑھا ہوگا. سائنس کے علوم میں سے ایک علم ہے علم صوتیات. عربی میں اس کو علم صوتیات کہتے ہیں, یعنی کہ آواز کا علم. آواز کا علم جو ہے یہ ایک مستقل فن ہے, مستقل ٹاپک ہے, مستقل عنوان ہے. اب آپ کو میں ضابطہ سمجھاتا ہوں, بچے میری تعریف کریں گے. آواز سنائی کیوں دیتی ہے؟ آواز سنائی کیوں دیتی ہے؟ تو میرے یہ جو نوجوان بچے جنہوں نے سائنس پڑھا ہے, مفہوم الفاظ بدلیں گے مفہوم وہی رہے گا. آواز اس لیے سنائی دیتی ہے کہ آواز کی لہریں ہوا کے دوش پر سفر کرتی ہے, اسی لیے آواز سنائی دیتی ہے. یہی ضابطہ ہے سائنس کے اندر. آواز اسی لیے چاند پر آواز سنائی نہیں دیتی, خلا میں آواز سنائی, یعنی جہاں ہوا نہیں ہے وہاں آواز سنائی نہیں دے گی. اسی طرح اگر کسی کو کانچ میں بند کر دیا جائے اور وہ اندر سے بولے تو آواز سنائی نہیں دے گی, کیونکہ وہ بول تو رہا ہے, ہونٹ ہل رہے ہیں, مگر آواز باہر کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ اندر کی ہوا باہر نہیں آ رہی ہے, اور محتاج ہے الفاظ کہ وہ ہوا کے دوش پر سفر کرے, تبھی وہ کسی کے کان کو سنائی دے سکتے ہیں. بولو علم صوتیات کا یہ ضابطہ ہے کہ نہیں؟ سائنس نے یہ بیان کیا ہے کہ نہیں؟ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں, سب سے پہلے اس ضابطے کو دنیا کے اندر کس نے پیش کیا؟ لوگوں نے علوم چرائے, فنون چرائے, اور ہمارے بزرگوں کے ناموں کو چھپا کر کے اپنے نام چپکا کر کے ان ظالموں نے ظلم کیا ہے. لیکن افسوس ہے ہم نے سب کی تاریخ پڑھی, اپنے اسلاف کی تاریخ نہیں پڑھی, اپنے بزرگوں کی تاریخ نہیں پڑھی, کیونکہ ہمیں تو فرصت ہی نہیں ہے. ہم انٹرنیٹ پر فلمیں دیکھنے میں اتنا مصروف ہے, ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہمارے بزرگ کون کون ہیں, ان کی شان کیا ہے. اور ظالموں نے, کچھ ظالموں نے یا کچھ نادان دوستوں نے بزرگوں کو چند رسومات پر محدود کر دیا ہے. آئیے میں تمہیں بتاؤں, آواز کی لہریں ہوا کے دوش پر سفر کرتی ہے. یہ ضابطہ سب سے پہلے کس نے پیش کیا؟ تو آپ کو میں بتاؤں, وہ کوئی اور نہیں تھا, وہ عابد دماغ سید سجاد مظلوم کربلا علی مرتضیٰ امام حسین کا بیٹا علی ابن حسین امام زین العابدین نے سب سے پہلے اس ضابطے کو پیش فرمایا. ثبوت بات یوں ہی کہہ کے گزر جانے میں مزہ نہیں ہے.
सबूत आओ सबूत पेश करते हैं। सबूत क्या है? जब करबला की सरजमीन पर सब शहीद हो गए, खैमे जल गए, सैयदा सकीना के चेहरे के तमाचे लगा दिए गए, लाशों पे घोड़े दौड़ा दिए गए, लाशों को टुकड़े टुकड़े कर दिया गया, तो उस वक्त इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने मातम नहीं किया, बाल नहीं नोचे, गालों पे तमाचे नहीं लगाए, बल्कि आप अपने नाना जान को